آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی وادی کے بارے میں جو جنات، پریوں اور بھوتوں کے بارے میں جانی جاتی ہے۔ ایسے پہاڑ جہاں ہمیشہ ہی اندھیرا رہتا ہے، یعنی چاند اور سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ اور وہ وادی جہاں آج تک کوئی شاید ہی انسان گیا ہو۔ کیا یہ وادی یا علاقہ سچ میں جنات کا علاقہ ہے، یا پھر کسی دوسری دنیا میں جانے کا ایک پراسرار راستہ ہے؟ ناظرین کو کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی پرانی عربی گمشدہ کہانیاں ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو کہ بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ علاقوں پر آ کر ختم ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز ہمیشہ یہی ہوتا ہے، فلاں ملک کی کسی طاقتور بادشاہ کی شہزادی کو کسی جن نے اغوا کر لیا ہے، یا پھر اس کے جسم پر اتنا قبضہ کر لیا ہو۔ اس طرح کے بہت سی کہانیاں بھارتی اور عربی کتابوں میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں بتایا جاتا ہے کہ جنات نے کسی خوبصورت شہزادی کو لے جا کر کوکاف کی پہاڑیوں میں قید کر لیا ہے۔ اسلامی روایات میں کوکاف کو جنات کا وطن بھی کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاف کے علاقوں میں آتا ہے۔ اس علاقے پر آج تک کوئی بھی حکمران قبضہ نہیں کر سکا۔ جس نے بھی کوشش کی وہ صرف ناکام رہا اور بری موت مارا گیا۔ کوکاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جو سب سے دور دراز کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوکاف سب زرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبزن کیا ہوا ہے۔ کوکاف کو جنات کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ زمانے قدیم کے اندر جنات نے یہاں بہت سی ریاستیں قائم کی۔ روایات کے اندر ہے کہ کوکاف بہت سے علاقوں پر مشتمل ہے، جس میں 70,000 زمینیں سونے کی اور 70,000 چاندی کی اور 70,000 زمینیں مشک کی ہیں۔ روایات کے مطابق کوکاف سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے زمین کو سہارا دینے اور اسے مضبوطی سے اٹھائے جوڑے رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ معزز صارفین، کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں ان سب کی شاخیں زیر زمین کوکاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور شخصیات نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب آب حیات کی تلاش کے لیے نکلے تو وہ ایک طویل سفر کے بعد کوکاف کی پہاڑی میں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوکاف اور اس میں موجودہ مخلوق کے بارے میں روایات بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم سورج پر غور کر رہے ہیں، یہ کیسے طلوع اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوکاف سے آگے 7 سمندر ہیں اور ہر سمندر 5 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس سے آگے 7 زمینیں ہیں، اور اس کوکاف کے آگے 70,000 مخلوق ہے جو کہ ہوا میں اڑتی ہے، جن کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں اور تسبیح کرنے کی ادائیگی میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے۔ اس مخلوق کا کھانا پینا یہاں تک ان کا لباس بھی ہوا ہے، اور نہ تو یہ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نہ ہی جانتے ہیں کہ ابلیس کون ہے یا پھر شیطان کیا ہے۔ اللہ پاک نے کوکاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے قید ہے جیسے انگوٹھی میں انگلی قید ہے۔ کوئی بھی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں تک جانے کے لیے 4 بڑے اندھیرے پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر نہ تو سورج ہے نہ ہی کوئی چاند۔ وہ لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے سورج یا چاند کو بھی پیدا کیا ہے، کیونکہ وہاں روشنی پہنچتی ہی نہیں۔ وہ صرف کوکاف کے پہاڑوں کی موجودگی ہے۔ وہاں کے لوگ صرف جڑی بوٹیاں ہی کھاتے ہیں جو کہ ایک الگ طرح کی خوراک ہے، اور نہ ہی ان کے جسم پر کپڑا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ فرشتے تو نہیں، مگر وہ لوگ اس قدر اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں کہ فرشتوں کی طرح ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات ان لوگوں سے ملا تھا اور ان لوگوں کو دعوت دی تو ان لوگوں نے یہ دعوت قبول کر لی۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ کوکاف ایک بہت مقدس نام ہے، اس لیے قرآن کریم میں ایک پوری سورت کا نام کاف ہے جو کہیں نہ کہیں کوکاف کے پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔